آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس منعقد کی اور مشورہ طلب کیا کہ کیا کرنا چاہیے. حضرت ابو بکر کا عجیب مزاج شناس تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. ان کو فوراً معلوم ہو جاتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے ہیں، فوراً معلوم ہو جاتا تھا. جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ طلب کیا تو حضرت صدیق اکبر اٹھے اور انہوں نے کہا کہ ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں کہیں گے کہ جب حضرت موسیٰ کو اللہ نے حکم دیا کہ ان کو لے کر نکلو اور ان جو ہے وہ جہاد کرو، ان شہروں پر حملہ کرو، تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ تم اور تمہارا خدا ہی جا کر لڑیں، ہم تو جو ہے وہ نہیں جانے والے. ہم ترکاریاں کھا لیں گے، ہم ذمہ دارہ کر لیں گے، من و سلوہ نہ بھی ملے تو خیر ہے، لیکن جان نہیں قربان کریں گے. تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم بنی اسرائیل کی طرح پیٹھ نہیں پھیریں گے، یہ نہیں کہیں گے کہ جو ہے وہ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑے. ہم آپ کے ساتھ تھے، آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کے ساتھ رہیں گے. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اگر تم ان کی مدد نہ کرو، اللہ ان کی مدد کر چکا ہے کہ جب کافروں نے انہیں نکالا دو میں سے دوسرے جب وہ غار میں تھے. محترم حضرات، جمادی الثانی کا اختتام ہے اور جمادی الثانی کی 22 تاریخ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یوم وصال ہے. ایسی شخصیت کے جس کے اس امت پر بے شمار احسانات ہیں. صحابہ میں جو سب سے ممتاز سمجھے جاتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنا وقت انہوں نے گزارا اتنا اور کسی نے نہیں گزارا. اتنا فیض انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا شاید ہی کسی اور صحابی نے حاصل کیا ہو. اور پھر انہیں خلیفہ اول ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے. عبداللہ ان کا نام تھا، لیکن کنیت جیسے کہ عرب میں اپنے بڑے بیٹے کے نام سے کنیت سے پکارا جاتا تھا، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو القاسم پکارا جاتا تھا، تو عبداللہ کو ابو بکر کے نام سے پکارا جاتا تھا، جو ان کے نام کی جگہ پر اتنا معروف ہوا کہ آج ان کے اصل نام سے بہت کم لوگ آگاہ ہیں. اور صدیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لقب عطا کیا. تو یہ ایسی ہستی ہیں اور ایسی شخصیت ہے کہ پوری امت جن کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتی. ان کے والد کا نام عثمان تھا اور وہ بھی ابو قحافہ سے معروف تھے. یہ وہ ایسے ہستیاں ہیں کہ جن کو یہ اعزاز حاصل تھا کہ ابو قحافہ بھی مسلمان ہوئے، ان کا بیٹا ابو بکر وہ بھی مسلمان تھے، ان کے بیٹے وہ بھی مسلمان، یعنی ایک ہی وقت میں 3 نسلوں نے اللہ کے نبی کے ہاتھ میں اسلام قبول کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے پہلے عرب میں کچھ لوگ ایسے ضرور موجود تھے کہ جو بت پرستی سے گھبراتے اور منع کرتے تھے اور شرک نہیں کرتے تھے، اور اس سے پہلے بھی توحید کے قائل تھے. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے بچپن سے لے کر اسلام قبول کرنے تک کبھی شرک نہیں کیا. اللہ نے انہیں شرک سے محفوظ رکھا. خدائے واحد کو مانتے تھے. عبادت کا ظاہر اس وقت کوئی طریقہ رائج نہیں تھا جو انہیں معلوم ہوتا،
لیکن عقیدے اور نظریے کے اعتبار سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے پہلے بھی بالکل صاف ستھرے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی دوستی تھی، نبوت سے پہلے بھی دوستی تھی اور پھر نبوت کے بعد اس میں بہت اضافہ ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی دعوت پیش کی اور سب سے پہلا مرحلہ اپنے گھر سے شروع کیا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اسلام قبول کیا، تو باہر نکل کر سب سے پہلے آپ نے جس سے یہ بات کی کہ اللہ نے مجھ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست اور معتمد علیہ حضرت ابو بکر صدیق تھے، اور جس طرح آپ نے ان پر اعتماد کر کے ان کو یہ بات بتائی اور ان کے سامنے انکشاف کیا کہ مجھے اللہ نے اپنا نبی بنایا ہے، تو صدیق اکبر نے ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کی، ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کی، اور فوراً جو ہی معلوم ہوا کہ آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے، انہوں نے فوراً آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور اسلام قبول کر لیا۔ یعنی ان کو اتنا یقین تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ ان کے سامنے آپ کی پوری زندگی موجود تھی، تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ شخص جھوٹا نہیں ہو سکتا، انہوں نے اگر بات کی ہے، دعویٰ کیا ہے، تو یہ دعویٰ سچا ہے، کیونکہ ان کا کردار اس بات کی گواہی دیتا ہے، اور ان کی پچھلی پوری زندگی ایک گواہی کی صورت میں موجود ہے۔ مکہ میں حضرت ابو بکر صدیق کے چونکہ کافی تعلقات تھے، تجارت بھی کرتے تھے، اور اپنے قبیلے میں وہ معتبر بھی تھے۔ قبیلے کا نام بنو تیم تھا، اور اپنے مال کی وجہ سے اور اپنے اخلاق اور کردار اور رابطے کی وجہ سے بڑے بڑے کبار صحابہ نے ان کی وجہ سے اسلام قبول کیا۔ مثلا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر صدیق کی وجہ سے مسلمان ہوئے، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص، یعنی یہ تو عشرہ مبشرہ ہیں چاروں، اور ان چاروں نے حضرت ابو بکر صدیق کے ذریعے سے اسلام قبول کیا۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کہ جب وہ اپنے مالک کے شکنجے میں کسے جاتے، ان پر ظلم کیا جاتا، ان کو بالکل ایک بوری میں جو چمڑے کی ہوتی تھی اس میں بند کر کے تو صحرا میں ریت کے اور گرمی کے موسم میں ان کو باہر پھینک آتے، اور کوئی ایسا ظلم نہیں تھا کہ جو ان پر روانہ رکھا گیا ہو۔ تو حضرت صدیق اکبر نے ایک مرتبہ ان کے مالک سے کہا کہ اس پر تم کیوں ظلم کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میرا یہ غلام ہے، میں جو چاہوں کروں، اگر تم بڑے اس کے خیر خواہ بنے پھرتے ہو تو اس کی قیمت ادا کر دو۔ حضرت ابوبکر صدیق نے وہیں پر اس کی قیمت ادا کی اور حضرت بلال کو خرید کر آزاد کر دیا۔ اس طرح عامر بن فہرہ یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کو اعزاز حاصل ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو وہ آپ کے ساتھ تھے، ان کا جو ہے وہ قبول اسلام، یہ بھی غلام تھے۔ ایک صحابیہ زنیرہ وہ بھی غلام تھی، اور اللہ حاضر قیاس کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وجہ سے جنہوں نے اسلام قبول کیا یا جن کو انہوں نے آزاد کروایا، مال دے کر آزاد کروا کے ان کو جو ہے وہ مشرف با اسلام کیا۔ تو شروع سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی ریاض و نیاز تھے، ظاہر ہے کہ وہ تو دو ہی شخصیات تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن سے کر سکتے تھے اور کرتے تھے اپنے رب کے علاوہ، یا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تھی کہ گھر میں ظاہر ہے جن پر آپ کا اعتماد تھا اور جو آپ کی ساتھی تھیں اور شریک حیات تھیں، اور سب سے پہلے جنہوں نے آپ کی گواہی دی تھی، اور اس کے بعد گھر سے باہر حضرت ابو بکر صدیق تھے کہ جن پر آپ کا بے پناہ اعتماد تھا آپ کا، اور مشاورت بھی کرتے تھے، اور جتنا بھی دعوت اسلام کا کام مکہ میں ہوا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ ہوتے تھے۔ یعنی حاجی آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاجیوں کے پاس جاتے ہیں تو صدیق اکبر ساتھ ہیں، ہجرت کرتے ہیں تو آپ ساتھ ہیں، مجلس میں بیٹھتے ہیں تو آپ ساتھ ہیں،
کوئی ایسا کم ہی موقع تاریخ میں ہمیں نظر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پر کوئی بھی ایسا وقت ہو اور حضرت ابو بکر صدیق آپ کے ساتھ نہ ہو۔ غزوہ احد میں کہ جب صحابہ بکھر گئے تھے، مشکل وقت تھا، اس وقت بھی حضرت ابو بکر صدیق آپ کے ساتھ سائے کی طرح چمٹے ہوئے تھے۔ اور اس کے علاوہ جتنے بھی مختلف مواقع آئے ہیں جنگوں کے اور غزوات کے، ان میں بھی حضرت ابو بکر صدیق آپ کے ساتھ ہی تھے، ہر لمحے آپ کا ساتھی۔ اور حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح، بڑا نام ہے صحابی، امین امت، وہ بھی انہی کی وجہ سے مسلمان ہوئے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف، عشرہ مبشرہ، وہ بھی انہی کی وجہ سے مسلمان ہوئے۔ یعنی 6 عشرہ مبشرہ میں سے 6 صحابہ حضرت صدیق اکبر کی وجہ سے مسلمان ہوئے۔ اور جن صحابی کے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کا اور تعلیم کا مرکز قائم کیا تھا، حضرت ارقم، وہ بھی حضرت ابو بکر صدیق کی وجہ سے مسلمان ہوئے۔ یعنی ان کے فضائل بندہ پڑھتا جائے، سنتا جائے، گناتا جائے تو کتابیں کی کتابیں ختم ہو جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تشدد کا آغاز ہوتا ہے، آپ کے رستے میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں، آپ کو گالی گلوچ کیا جاتا ہے، آپ کے ساتھ ظلم اور زیادتی روا رکھی جاتی ہے۔ اور بارہا ایسا موقع آیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق آگے بڑھ کر دیوار بن کر رستے میں کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں موجود ہیں کہ کفار یک لخت پلاننگ کے ساتھ آتے ہیں اور آپ کو مار پیٹ شروع کر دیتے ہیں۔ ابو بکر دور سے دیکھتے ہیں تو بھاگے بھاگے آتے ہیں، ان کو روکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم ایک شخص کو محض اس لیے مار ڈالنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ وہ تو یہی بات کہتا ہے اور کوئی غلط تو نہیں کہتا، اور اس وجہ سے تم اسے مار ڈالنا چاہتے ہو۔ اب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ڈھال بن جاتے ہیں، تو مارنے والے حضور کو چھوڑتے ہیں اور حضرت ابو بکر کو مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ اتنی مار پیٹ کرتے ہیں کہ وہ مار کھا کھا کر آخر کار بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ جسم کا کوئی ایسا حصہ نہیں ہے کہ جہاں پر مار کے اثرات نہ ہو، جو سوج نہ گیا ہو، بے ہوش پڑے ہیں، اٹھا کر گھر میں لائے جاتے ہیں۔ اس وقت تک ماں باپ نے اسلام قبول نہیں کیا، بعد میں کر لیا تھا، تو اب ظاہر ہے کہ وہ دوا دارو کرتے ہیں لیکن آرام تو نہیں آ رہا۔ آخر کار جب ہوش آتا ہے تو ماں بڑی وارفتگی کے ساتھ پوچھتی ہے کہ بیٹا کیا حال ہے؟ کہتے ہیں ماں مجھے یہ بتاؤ کہ میرے نبی کا کیا حال ہے؟ وہ کہتی ہے کہ اس کی وجہ سے تو تمہارا یہ حال ہوا ہے اور تمہیں ابھی بھی اسی کی پڑی ہوئی ہے، تم مجھے بتاؤ تمہارا کیا حال ہے؟ کہتے ہیں کہ نہیں، جب تک نبی کا حال معلوم نہ ہو اپنا حال مجھے کہاں سے میں بتاؤں، اور مجھے اپنا ہوش کہاں پر کیسے آئے؟ حتیٰ کہ اٹھا کر لائے جاتے ہیں، حضور کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں، حضور کو دیکھتے ہیں، آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے اور پھر اطمینان کی سانس لیتے ہیں۔ یہ ہے صدیق اکبر۔ اور معراج کا واقعہ تو ظاہر ہے بہت ہی معروف واقعہ کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہاں سے نکلے اور بیت المقدس پہنچے، آپ کو جبرائیل براق کے ذریعے سے بیت المقدس لے گئے۔ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام کو نماز پڑھائی، امامت کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمانوں پر بلا لیا۔ وہاں پر اللہ سے ملاقات کرنے کے بعد واپس آئے اور پھر براق نے ان کو مکہ پہنچا دیا، اور لمحہ تو ایک بھی نہیں گزرا۔ اب صبح آپ نے دعویٰ کیا کہ میں کل بیت المقدس گیا تھا اور اللہ سے ملاقات کے لیے آسمانوں پر گیا تھا، تو ہنسی مذاق شروع ہو گیا۔ اب ایک نیا تماشا ہاتھ آ گیا کفار کے ہاتھ میں
جو دیکھو جی پہلے یہ کیا کیا کہتا تھا، اب یہ کہنا شروع ہو گیا ہے. وہ پہلے ہی پراپیگنڈا کرتے تھے کہ اس کا نعوذ باللہ دماغ چل نکلا ہے، یہ پاگل ہو گیا ہے، یہ دیوانہ ہو گیا ہے. دیکھو اب ان کے سامنے ایک اور جو ہے وہ پراپیگنڈا کا جو ہے وہ معاملہ آ گیا. ایسے موقع پر بعض مسلمان جو اسلام قبول کر چکے تھے وہ دین سے پھر گئے، شک و شبہ میں مبتلا ہو گئے. حضرت ابوبکر صدیق کے پاس کافر جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ اگر تمہیں کوئی یہ کہے کہ میں راتوں رات یہاں سے بیت المقدس گیا تھا فلسطین اور راتوں رات ہی واپس آ گیا ہوں، تو یقین کر لو گے؟ کہتے ہیں نہیں، یقین کرنے والی بات ہی نہیں، یقین کیسے کروں گا، یہ ممکن ہی نہیں ہے. پہلے اس نے پکا کیا بات کر کے، تو پھر کہنے لگا کہ اچھا اب تمہارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا دوست یہ بات کرتا ہے اور یہ دعویٰ کرتا ہے، تو یہ نہیں کہا کہ میں ذرا کنفرم کر لوں، میں ذرا پوچھ تو لوں کہ ان کا مطلب کیا ہے، اس سے ان سے مراد کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر محمد کے منہ سے یہ الفاظ نکلے ہیں کہ وہ فلسطین گئے تھے اور رات کو واپس بھی لوٹ آئے ہیں تو میں اس کی گواہی دیتا ہوں کہ وہ سچ کہہ رہے ہیں. پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اس زبان مبارک سے جھوٹ نکل ہی نہیں سکتا، جو بھی دعویٰ ہے سچائی ہے. یہ ہے گواہی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معراج کی گواہی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور کفار کے منہ بند ہو گئے. حضرت ابوبکر صدیق جیسا معتبر آدمی اگر یہ بات کرتا ہے اور یقین کر لیتا ہے تو ان کا پراپیگنڈا تو دم توڑ گیا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، کہیں دعوت کے لیے جا رہے ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق ساتھ ہیں. اکثر ایسے ہی ہوا ہے، کہیں کہیں ایسا نہیں بھی ہوا، آپ کے غلام حضرت زید بھی ساتھ ہوتے تھے، لیکن عام طور پر سیرت نگار لکھتے ہیں کہ جب بھی عمرہ کے لیے یا حج کے لیے مختلف لوگ آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس پہنچتے تو حضرت صدیق اکبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے. تو یہ دعوت کا کام جو ہے وہ مسلسل جاری رہا. لیکن خوش نصیبی ملاحظہ فرمائیں کہ اللہ کا حکم آ گیا کہ اب مدینہ کی جانب ہجرت کر جاؤ. ہجرت بہت بڑا اعزاز کی بات ہے. ہجرت اور جہاد یہ دین میں اس سے بڑا نیکی کا کام ہے ہی کوئی نہیں. کوئی لاکھوں کروڑوں بھی حج اور عمرے کر لے، نمازوں پہ نمازیں بھی پڑھ لے، روزوں پہ روزے بھی رکھ لے، عبادات پہ عبادات کرتا چلا جائے، لیکن ہجرت اور جہاد کے برابر نہیں ہو سکتا کہ گھر بار چھوڑ کر، سب اپنا وطن چھوڑ کر کسی ایسی جگہ پر محض اللہ کے دین کے لیے چلے جانا کہ جو آپ کا جہاں پر گھر بھی نہیں ہے، وہاں پر کاروبار بھی نہیں ہے، سب کچھ چھوڑ کر. تو ہجرت بہت بڑا اجر ہے. مسلمانوں کو حکم ہوا کہ مدینہ کی جانب ہجرت کر جاؤ. اب باری باری مسلمان ہجرت کرنا شروع ہو گئے، کوئی ایک گیا، کوئی دوسرا گیا، چھپ چھپا کر، تاکہ مکہ والے جو ہے وہ روکیں بھی نہیں. پتہ تو ان کو چل گیا لیکن اکا دکا جاتے رہے. حضرت عمر فاروق تو کھلم کھلا گئے، انہوں نے کہا کہ میں جا رہا ہوں بھائی، جس نے اپنی جو ہے وہ عورت کو بیوہ کروانا ہو عورت کو تو آئے میرا مقابلہ کرے، میں جا رہا ہوں. حضرت ابوبکر صدیق نے بھی سامان سفر باندھا اور سفر کے لیے روانگی کے لیے آپ سے اجازت طلب کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا کہ ٹھہر جاؤ. پھر انہوں نے ایک آدھ مرتبہ پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ٹھہر جاؤ. گویا کہ آپ نے انہیں کہا کہ تم میرے ساتھ ہی جاؤ گے، اکیلے نہیں جاؤ گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ کتنی کمال کی بات ہے. اور صرف یہ نہیں کہ انہوں نے حضور کے ساتھ صرف ہجرت کی ہے، ہجرت کے نکلنے کا سارا پلان، ساری ضروریات، سارے معاملات حضرت صدیق اکبر نے خود طے کیے. جب آپ نے ان کے ساتھ ہجرت کی تو کھانا پہنچانے کے لیے
حضرت اسما حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی وہ کھانا پہنچایا کرتی تھی. عامر بن فہیرہ جس کے ہاتھ میں جو ہے وہ اونٹ اور جس پر سفر کرنا تھا وہ بھی ان کا غلام حضرت ابوبکر صدیق کے. پورا گھرانہ حضور کی خدمت پر لگا ہوا ہے. حتیٰ کہ آپ غار ثور سے نکل کر جب مدینہ کی جانب رخ کرتے ہیں تو آپ ساتھ ہیں, آپ کا غلام آپ کے ساتھ ہے. اور جب آپ مدینہ پہنچتے ہیں تو مدینہ والے استقبال, روز وہ بیٹھتے ہیں کہ آج آئیں گے کل آئیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے قباء کی بستی میں پہنچتے ہیں اور چند دن وہاں قیام کرتے ہیں, اس کے بعد 2-3 دن کے بعد مدینہ کی جانب جاتے ہیں. تو مدینہ والے منتظر ہیں کہ کب جو ہے وہ نبی آئیں گے. آدھا مدینہ تقریباً مسلمان ہو چکا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں داخل ہوتے ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق ساتھ ہیں. اب لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ نبی کون ہے, تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس بات کو محسوس کرتے ہوئے اپنی دھوپ ہے, اپنی چادر جو ہے وہ حضور کے اوپر ایسے تان لیتے ہیں اور ساتھ ساتھ چل رہے ہیں تاکہ آپ کو سایہ بھی رہے اور لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ نبی یہ ہیں. حتیٰ کہ لوگ آپ کو پہچان لیتے ہیں اور پھر آپ کا استقبال کرتے ہیں. وہاں پر بھی حضرت ابوبکر صدیق آپ کے ساتھ ہیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حضور کی رائے اور حضرت صدیق اکبر کی رائے ایک ہی ہوتی تھی. غزوہ بدر کا جب معرکہ ہوا اور قیدیوں کو پکڑا گیا تو اب حضور نے معاملہ صحابہ کے سامنے پیش کیا کہ مشورہ دو کہ اب ان قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ اب کرنا کیا ہے, جس قبیلے کا اس کے حوالے کریں, ان کو قتل کر دیں گے. یہ اللہ کے دین کے دشمن ہیں اور یہ آپ کے دشمن ہیں, تو ان کا مقام اور ٹھکانہ تو قتل ہی ہے. لیکن حضرت صدیق اکبر نے چونکہ نرم مزاج تھے, دل کے بڑے نرم خو تھے, تو حضرت صدیق اکبر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ, یہ ہمارے بھائی بند ہیں, ہمارے قبیلے کے لوگ ہیں, ان کو فدیہ دے کر معاف کر دیا جائے, جان نہ لی جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کی رائے کو پسند کیا اور جتنے بھی قیدی تھے ان کو فدیے کی بنیاد پر رہا کرنے کا فیصلہ کیا. اور کچھ لوگ جو پڑھے لکھے تھے ان سے کہا گیا کہ تمہارا فدیہ یہ ہے کہ تم 10 لوگوں کو, بچوں کو مدینہ کے پڑھاؤ, اور جب وہ لکھنا پڑھنا سیکھ جائیں تو تم سے دولت نہیں لی جائے گی. یہاں پر یہ بھی بات سامنے آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک تعلیم کی کتنی اہمیت تھی. وہاں پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اگرچہ بعد میں قرآن نے تنبیہ فرمائی اور حضرت عمر فاروق کی جو رائے تھی اس کے حوالے سے یہ بات کی قرآن نے کہ ایک نبی کے لیے بہتر نہیں کہ وہ جب تک اچھی طرح دشمنوں کو خون میں نہ نہلا دے اور خون ریزی نہ کر دے اس وقت تک چھوڑے. لیکن اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ قبول کر لیا. گویا کہ یہاں پر بھی نبی کا فیصلہ اور صدیق کا فیصلہ ایک ہے. اور جب غزوہ بدر کے لیے روانہ ہونے لگے, یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے, تو ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو جا رہے تھے قافلے کی طرف, جو ابو سفیان کا قافلہ تھا. تجارتی قافلے کے پاس تو چند لوگ ہوتے ہیں مسلح, اور ان پر چھاپا مار کر اس کو تو جو وہ مال چھیننا مشکل نہیں تھا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب نکل جانا چاہتے تھے. ابو جہل جو لشکر لے کر آ رہا تھا اور اس قافلے کو کے تحفظ کے لیے, تو اللہ یہ چاہتا تھا اور اللہ کا نبی بھی یہ چاہتا تھا کہ قافلے کی بجائے اب مڈ بھیڑ جو ہے وہ لشکر کے ساتھ ہو اور اسلام اور کفر کا فیصلہ آج ہو ہی جائے. لیکن ظاہر ہے کہ لوگ تو قافلے کے لیے نکلے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس منعقد کی اور مشورہ طلب کیا کہ کیا کرنا چاہیے. حضرت ابو بکر کا عجیب مزاج شناس تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. ان کو فوراً معلوم ہو جاتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے ہیں, فوراً معلوم ہو جاتا تھا. جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ طلب کیا تو حضرت صدیق اکبر اٹھے اور انہوں نے کہا کہ ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں کہیں گے کہ جب حضرت موسیٰ کو اللہ نے حکم دیا کہ ان کو لے کر نکلو اور ان
جو ہے وہ جہاد کرو، ان شہروں پر حملہ کرو. تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ تم اور تمہارا خدا ہی جا کر لڑیں، ہم تو جو ہے وہ نہیں جانے والے. ہم ترکاریاں کھا لیں گے، ہم ذمہ دارہ کر لیں گے، من و سلوہ نہ بھی ملے تو خیر ہے، لیکن جان نہیں قربان کریں گے. تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم بنی اسرائیل کی طرح پیٹھ نہیں پھیریں گے، یہ نہیں کہیں گے کہ جو ہے وہ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑے. ہم آپ کے ساتھ تھے، آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کے ساتھ رہیں گے، خواہ ہمیں جاننے بھی کیوں نہ نشاور کرنا پڑے. پہلے حضرت ابوبکر صدیق نے یہ مشورہ دیا اور اس کے بعد پھر صحابہ اسی حوالے سے انہوں نے گفتگو شروع کی، حتیٰ کہ مہاجرین کے بعد انصار نے بھی یہی رائے دی اور پھر جو ہے وہ بدر کی جانب رخ کیا گیا. غزوہ احد کہ جب بڑا کڑا وقت آ گیا، مسلمانوں کو وقتی طور پر شکست ہو گئی، اسلامی لشکر بکھر گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھاٹی میں موجود تھے اور چند صحابہ آپ کے ساتھ رہ گئے، باقی تتر بتر ہو گئے. جو آپ کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے تھے وہ ابوبکر صدیق تھے. آپ کے دندان مبارک شہید ہوتے ہیں، آپ گر بھی جاتے ہیں، لیکن حضرت ابوبکر صدیق ڈھال بن کر آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. وہاں پر بھی جو ہے وہ آپ کے ساتھی ہیں. اور وقت کم ہے، میں صرف ایک بات کر کے بات ختم کروں گا. ایک بہت مشکل وقت حضور کی زندگی میں آیا جب صلح حدیبیہ ہوئی. جب جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے گئے اور ظاہر ہے کہ کفار نے عمرے سے روک دیا، اور پھر معاہدہ ہوا جس معاہدے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے ساتھ طے کیا کہ اس مرتبہ ہم نہیں جائیں گے، اگلی مرتبہ ہم آ کر کریں گے. تو جب معاہدہ ہو گیا تو بظاہر معاہدہ مسلمانوں کے خلاف لگتا تھا کہ دب کر کیا گیا ہے، کفار مکہ سے دب کر معاہدہ کیا گیا ہے. ایسے وقت میں صحابہ سخت رنج کے عالم میں تھے، حتیٰ کہ حضرت عمر فاروق جیسا شخص بھی اس میں بحث کرنے لگا. اور کیفیت یہ تھی کہ جب معاہدہ ہو گیا اور قربانی اب وہیں پر کرنی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ سے کہ قربانی کرو. کوئی صحابی اٹھ کر قربانی نہیں کر رہا تھا، کوئی قربانی کے لیے نہیں اٹھ رہا تھا حضور کے حکم کے باوجود. حتیٰ کہ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ جو آپ کے ساتھ تھیں، انہوں نے کہا کہ یہ اس وقت سخت کیفیت میں ہیں، یا رسول اللہ آپ خود چھری پھیریے، آپ کو دیکھ کر ان کو یقین آ جائے گا کہ واقعی معاہدہ ہو چکا ہے اور یہ کام کرنے والا ہے، تو پھر یہ بھی کریں گے. اس وقت بھی اگر کوئی واحد شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا تھا کہ حضور نے جو کیا ہے ٹھیک کیا ہے، وہ صدیق اکبر تھے. یہ ہے یکسوئی، حضور کے ساتھ محبت اور حضور کا مزاج شناس ہونا. اس لیے یہ 22 تاریخ گزری ہے اور یہ ان کا یوم وفات تھا، اور ہمارے تو وہ خلیفہ اول ہیں. ساری امت کے لیے صحابہ میں سب سے اعلیٰ اور افضل ہم انہی کو مانتے ہیں. اس لیے دعا ہم سب کو کرنی ہے کہ یا اللہ ہمیں بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ امت کو وہ عروج بخش اور ایسی قیادت بخش کہ جیسی صدیق اکبر کی قیادت تھی. واخر دعوانا الحمدللہ. Allah